بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف شروع سے ایک سازش رہی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو نقصان پہنچا سکیں۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد مسلمانوں کے پاس یہ بہترین موقع تھا کہ وہ یہودیوں پر حملہ کر دیں، اور اس زمانے میں یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر۔ خیبر عرب کے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا اور اس وقت پورا عرب صحرا ہوتا تھا۔ خیبر کی یہ خاص بات تھی کہ وہاں پہ پھل اور اناج کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، جس کو یہودی اپنے کاروبار میں استعمال کرتے اور اس کے آنے والے مال کو قلعے میں چھپاتے تھے۔ خیبر کے 5 قلعے تھے اور ہر قلعہ دوسرے قلعے سے مضبوط تھا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد جب مسلمانوں نے خیبر پر حملے کی تیاری شروع کی تو مدینہ کے منافقوں نے یہودیوں کو خبر پہنچائی کہ محمد 1500 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور تم لوگوں کے سامنے تو 1500 کچھ بھی نہیں۔ یہودیوں نے اس خبر کو بالکل اہم نہ سمجھا اور اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف رہے۔ ایک دن جب یہودی اپنے کام کاج کے لیے نکلے تو انہوں نے سامنے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے 1500 مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو گھبرا کے قلعے کی طرف بھاگے اور چیختے رہے کہ مسلمان آ گئے، مسلمان آ گئے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نمبر 1 پر حملہ کیا۔ کئی دن کے مارکے کے بعد بھی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کل صبح میں علم ایک ایسے شخص کو دوں گا جو بآسانی اس قلعے کو فتح کر لیں گے، اور علم دینے کا مطلب قیادت۔ تمام صحابی اسی امید میں رہے کہ کاش وہ علم ہمیں مل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے علم 29 سال کے بہادر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی خوش ہو گئے اور فرمایا کہ میں جان لگا کر آخری وقت تک ان سے لڑتا رہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ان کو ایمان کی دعوت دو۔ اگر ہماری دعوت سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو گیا تو یہ ہمارے تمام اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 6 سپاہیوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور ان کا سامنا کرنے آیا اس قلعے کے سب سے طاقتور سپاہی مرہب کا بھائی حارث۔ حارث اور حضرت علی کی لڑائی اکیلے ہوئی اور حضرت علی نے بآسانی ایک ہی ضرب میں اس کو قتل کر دیا۔ جب مرہب کو پتا چلا کہ اس کا بھائی حارث ایک ہی ضرب میں قتل کر دیا گیا تو اس کو یقین ہی نہ آیا۔ اس نے پوچھا کہ کس نے میرے بھائی کو قتل کیا تو بتایا گیا علی ابن طالب۔ مرہب غصے میں بولا کہ میں روح زمین سے ان کی نسل ختم کر دوں گا اور میں اب خود میدان جنگ میں اتروں گا۔ مرہب جب قلعے سے باہر آیا تو 2 تلواریں اور 200 سپاہی ساتھ تھے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا تو سارے سپاہی خیبر کے زور زور سے نعرے لگانے لگے۔ وہ غرور اور تکبر کے نشے میں دھت تھا اور حضرت علی سے کہنے لگا، کیا تم ہی ہو جس نے میرے بھائی حارث کو قتل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کو امان دی تھی، وہ خود جنگ کے اوپر اصرار کرنے لگا، اور یہی دعوت میں تمہیں بھی دیتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ۔ مرہب غرور کے نشے میں دھت تھا، کہنے لگا سب کو مخاطب کر کے کہ میں مرہب مسلمان ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایک طاقتور جنگجو ہوں اور میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دوبارہ اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، میرا نام مرہب ہے اور پورا عرب مجھے جانتا ہے کہ میں ایک جنگجو ہوں اور میں لوہے سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر مرد ہو تو میرا سامنا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ نام سننا تھا کہ مرہب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا کہ حیدر نامی شخص تمہیں قتل کرے گا، لیکن وہ طاقت کے نشے میں اتنا دھت تھا کہ باز نہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ 3 وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار میان میں ہی تھی اور خالی ہاتھ تھے۔
حضرت علی نے اس کو پھر فرمایا کہ میں ابھی بھی تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، محبت کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو اور ہمارے بھائی بن جاؤ۔ لیکن مرحب باز نہ آیا، وار پر وار کرتا رہا اور کہنے لگا ہم اپنے نبی موسیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ جب مرحب نے ہدایت پانے سے انکار کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میان سے ذوالفقار نکالی اور بجلی کی تیزی سے ایک وار میں ہی اس کے 2 حصے کر دیے۔ تلوار سر سے گھسی اور ٹانگوں کو چیرتے ہوئے نکل گئی۔ تمام سپاہی پریشان ہکا بکا رہ گئے، اور جیسے ہی حضرت علی نے اپنی تلوار میان میں واپس رکھی تو مرحب زمین پہ 2 ٹکڑے ہو کے گر گیا۔ اس فتح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پورے عرب میں اپنی طاقت اور بہادری کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ مرحب کو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں نے پہلا قلعہ فتح کر لیا اور پھر وہ دوسرے قلعے کی جانب بڑھے۔ 3 دن تک اس پہ وار کیے اور پھر اسے بھی فتح کر لیا، اور اسی طرح تیسرا قلعہ اور چوتھا قلعہ بھی فتح کر لیا، اور بات آئی پھر 5ویں قلعے کی جو سب سے بڑا قلعہ تھا۔ 5واں قلعہ خیبر کا سب سے بڑا قلعہ تھا اور اس کو فتح کرنا ناممکن تھا، کیونکہ یہ ایک اونچے پہاڑ پہ تھا اور یہودیوں نے تمام سونا، مال اور یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی یہیں چھپا رکھا تھا۔ مسلمانوں نے کئی کوشش کری اس پہ وار کرنے کی لیکن نہ کر پائے۔ پھر مسلمانوں نے مشورے سے قلعے پہ بمباری شروع کری۔ کئی دیر تک بمباری ہوتی رہی اور قلعے کی ایک دیوار ٹوٹ گئی اور مسلمان وہاں سے داخل ہو گئے، اور اس طرح خیبر کا یہ 5واں اور سب سے بڑا قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کی یہاں جیت ہوئی اور یہودی ہار گئے۔